بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اسلامی نیا سال اپنی تمام خیر و برکتوں کے ساتھ آ پہنچا ہے. اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور سال گزشتہ ختم ہو گیا، نئے سال کی آمد پر ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سال گزشتہ میں کیا پایا اور کیا کھویا. کچھ پایا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کچھ کھویا ہے ہم اور جو کرنا چاہیے تو ہم نہیں کر سکے تو اس پر توبہ استغفار بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ کے نئے حوصلے کے ساتھ اور نئے جذبات کے ساتھ نئے سال کا استقبال بھی ہونا چاہیے. یہ ماہ محرم جس سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ مہینہ اور اس مہینے کی 10 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بڑا مقام رکھتی ہے. اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں محرم اور محرم کی 10 تاریخ اہمیت اور فضیلت کی حامل رہی ہے. عام طور پر ہم مسلمان یوم عاشوراء کو اور محرم کو اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو لے جا کر جوڑ دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. جیسے گزشتہ بھی میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اسلامی سال کے 12 مہینے حضور کے زمانے سے نہیں، بلکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس وقت سے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے اور دیگر پیغمبروں کے زمانے میں بھی قابل احترام رہا. اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانے جاہلیت کہلاتا ہے. تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا اور محرم الحرام کے 10 تاریخ کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اس میں لڑائی جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے جیسے گزشتہ میں نے بتلایا، اور کعبۃ اللہ پر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے، اور امن کے مہینے کہا کرتے تھے محرم الحرام کے مہینے کو، اور اس میں تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ محرم الحرام میں مسلمان جو عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت عام مہینوں کی. اور جو مسلمان ہو کر اگر اس مہینے میں گناہ کرتے ہیں اور سرکشی و نافرمانی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے. اس لیے محرم الحرام کا مہینہ معمولی نہیں ہے. عبادت میں گزارا جائے، اطاعت میں گزارا جائے، نیکیوں میں گزارا جائے، اللہ کی بندگی میں گزارا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے. چنانچہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن مجید نے قابل احترام کہا ہے. اور ان 4 مہینوں کا خاصہ یہ ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان ان 4 مہینوں میں عبادت کرتا ہے،
بندگی کرتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ماں باپ کے اور مہینوں میں عبادت کرنا اللہ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور جو مسلمان ان 4 مہینوں میں، جن میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے دیگر مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کر دیتے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم مسلمان مردوں کو چاہیے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے، مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ اس مہینے میں عبادت، بندگی، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار کا اہتمام کریں۔ اور مکہ مکرمہ میں جو آپ نے 13 سالہ زندگی گزاری ہے، اس میں رمضان کا روزہ نہیں تھا، بلکہ سال میں ایک ہی روزہ تھا اور وہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا نزول آپ علیہ السلام پر ہوتا ہے سن 2 ہجری۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جیسے اس قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے اطلاع دی کہ لوگوں، اللہ پاک نے مکمل 1 مہینے کے روزے تمہارے پر فرض کیے ہیں، اور اس سے پہلے سے جو محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ تھا، اللہ نے اس کی فرضیت کو ختم فرمایا۔ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے محرم الحرام کے 10 تاریخ کے روزے کے رکھنے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اگر کوئی ہے تو محرم کے 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اس لیے کوشش کر کے، ہمت کر کے محرم الحرام کے 10 تاریخ کے روزے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ان دنوں میں معتدل اور بڑے ٹھنڈے دن گزر رہے ہیں، بارش کا زمانہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر تھوڑی سی ہمت کر کے محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں۔ سنت ہے یا مستحب کہہ لیجیے، نفل کہہ لیجیے، بڑا ثواب ہے اس کے اندر۔ آپ علیہ السلام اس روزے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یہی ایک روزہ امت مسلمہ پر، نبی علیہ السلام پر اور سارے مسلمانوں پر فرض تھا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں رکھتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن ثواب زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی حرص میں ہمیں چاہیے کہ ہمت کریں۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو دیکھا کہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے، کون سا دن ہے، تم کیوں روزہ رکھتے ہو اس دن؟ تو مدینہ منورہ کے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع دیا۔ کیسے جواب دیا؟ دیکھیے، ھذا یوم عظیم، کہ بڑا عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ محرم کے 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی فرعون کی ظلم و زیادتی سے، کہ دریا سے وہ پار ہو گئے تھے اپنے ساری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام۔ وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو اور اس کی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا، ڈبو دیا گیا تھا، تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ فصام موسیٰ شکرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریائے نیل سے پار ہونے کے شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھا تھا۔ فنحن نصومہ، چونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم،
اے لوگوں، ہم زیادہ حقدار ہیں اور ہم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں، یعنی 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر بھی فرمایا تھا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، چونکہ 10 تاریخ کو یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے تو ان کے ساتھ میں ایک مشابہت لازم آئے گی، وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، ان سے مشابہت لازم نہ آئے، ان کے روزے میں ہمارے روزے میں کچھ فرق ہو، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال باقی رہا، زندہ رہا، لأصومن التاسع، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں، لیکن 10 کے ساتھ میں ایک اور روزے کا اضافہ کر لیں تاکہ دوسری قوموں کے ساتھ میں ہماری مشابہت لازم نہ آئے۔ اگر سہولت ہو تو 9-10 رکھیں، اور اگر 9 کو رکھنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو 10-11 کا رکھیں۔ یہ صحیح طریقہ شریعت محمدیہ کے اندر یہ ہے کہ 9-10 کا رکھیں یا پھر 10-11 کا رکھیں، صرف 10 کا نہ رکھیں، اس لیے کہ 10 تاریخ کو دوسری قومیں بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے تعلق سے بڑی احتیاط برتی ہے، اور اپنی امت کو بھی اسی کی تعلیم و تلقین کی، کوئی ایسا عمل نہ کرے ہم جس کی وجہ سے وہ عمل دوسری قومیں بھی کرتی ہوں، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے مشابہت لازم ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں 10 محرم کو خاص طور پر کرنے کی ہیں جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، نفل روزہ یا سنت روزہ، بڑا ثواب ہے اس کے رکھنے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے میں تھوڑی دیر کی فراخی کرنا، کھانے میں تھوڑا وسعت سے کام لینا، تھوڑا بڑھ چڑھ کر اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانے کی کوشش کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو مسلمان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کھانے میں فراخی استعمال کرتا ہے، تھوڑا وسعت سے کام لیتا ہے، کشادہ دل سے کام لیتا ہے، دل بڑا کر کے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے گھر میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ پاک موقع دیں اور اللہ پاک گنجائش عطا فرمائیں تو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا کر کے دل بڑا کر کے تھوڑا اچھا سے اچھا کھانا کھلانے کی کوشش کی جائے کہ 10 محرم الحرام کو آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جس حال میں پیش کرتا ہے، اللہ پاک سال بھر ویسے ہی اس کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو روزہ اور دوسرے ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جو ہے کھانے میں فراخی کرنا، کشادگی کرنا۔ اس کے علاوہ 10 محرم الحرام کو کوئی اور کام نہیں ہے۔ عام طور پر ہماری مسلمان بہنیں اور بڑے بزرگ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اور عام طور پر ہمارے بھائی اور بہنیں بڑی بری جو کہتے ہیں کہ چونکہ حضور کے نواسے کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے محرم الحرام کو 10 یعنی کہ غم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کے 10 تاریخ کو کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا، کوئی کاروبار شروع نہیں کیے جاتے، کوئی تقریب نہیں کی جاتی، کوئی شادی اور ولیمہ اور رشتہ نہیں کیا جاتا۔ یہ سوچ مسلمان بہنوں بھائیوں کی غلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بڑا المناک واقعہ محرم کے 10 تاریخ کو پیش آیا تھا، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے 72 رفقائے سفر کو بڑی بے دردی کے ساتھ میں قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ قیامت تک اس واقعے کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن اس ایک واقعے کو دیکھ کر اور اس ایک واقعے کی وجہ سے پورے مہینے کو یا اس مہینے کے 10 تاریخ کو غم کی تاریخ کہنا غلط ہے، صحیح نہیں۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی تمنا خود حضور نے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ مسلسل 3 مرتبہ فرمایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفاء راشدین میں جن کا دوسرا نمبر ہے، حضور کے خسر ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا، ہو سکتا تھا، تو حضرت عمر اس قابل سے ان کو نبی بنایا جاتا۔ ولیکن لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھنا کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، حضور آخری نبی۔ اتنے بڑا ان کا مقام، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور مجھے موت دے تو اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجی گئی کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کئی دنوں سے ہم نے خیبر کے قلعے کو محاصرہ کیا ہوا گھیرے رکھا ہے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں کل ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں جن کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہوگا۔ جانتے ہیں وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پورے دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا، جس دروازے کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے ساتھ، اسی وجہ سے انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ تو جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا اور زمین پر گر پڑے، تو گر پڑنے کے بعد جو سب سے پہلے الفاظ ان کی زبان پر تھے یہ تھے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یعنی جب شہادت ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے آنے لگی کہ بڑا کاری ضرب مجھے لگا، بڑا گہرا زخم ہے، اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں شہید ہو جاؤں گا، تو ان کی زبان پر جو الفاظ تھے یہ الفاظ تھے جو سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گئے۔ مجھے بتلائیے، جس چیز کی تمنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جس چیز کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی ہو، اور جس چیز کے حاصل ہونے پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کامیاب قرار دیا ہو، کیا وہ چیز غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ ماتم اور غم کی چیز ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ لیکن نہ جانے کس نے یہ پیغام ہمیں دے دیا اور کیسے ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کی وجہ سے آج ہمارے
بڑی بڑی عورتوں کا اور بڑے بڑے حضرات کا یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ سوچ ان کی ہونا کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے اور 10 محرم یہ سارے غم کی تاریخ ہے، کتنی بڑی بھول ہے، کتنی بڑی چوک ہے، کتنی بڑی غلطی ہے ہماری۔ اسلام کی تاریخ تو ایسی تاریخ ہے کہ اسلامی تاریخ میں کوئی بھی تاریخ آپ ڈھونڈیں گے تو ہمیں خالی نظر نہیں آئے گی جس میں کسی نہ کسی اللہ والے کی شہادت کا اور کسی نہ کسی مجاہد کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا۔ کس کس کا غم منائیں گے، کتنوں کا غم منائیں گے؟ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بہت خوب کہا تھا، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کی، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، آپ علیہ السلام کے تمنا کے مطابق، حضرت عمر کے دعا کے مطابق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فزت برب الکعبہ کہنے کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، ہم زندے کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں، ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جن کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، دوسرے رکوع کی۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے جو لوگ، ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات، تم گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت مسروق بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء کو رزق دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے روحوں کو پرندوں کے شکل عطا فرماتے ہیں۔ شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ پرندوں کی شکل میں ہیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، اور پھر جب سیر ہو جاتے ہیں جو سونے کی قندیلیں بنی ہوئی ہیں عرش کے نیچے، اس میں آ کر جھولا جھولنا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ شہداء کے روحوں کو پرندوں کے عالم میں رکھا گیا ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق اور احادیث مبارکہ کے مطابق جو ہیں جتنے بھی شہداء ہیں ان میں خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زندہ ہیں، اور ہم ماتم نہیں کرتے، غم نہیں کرتے۔ ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں اگر کوئی اس ذہن کا، ان خیالات کا اگر آدمی ہو تو ہم اپنا فرض سمجھیں کہ ان کے ذہن ساز کریں، حق بات، شرعی بات، دین کی بات، جو محرم الحرام کے مہینے کو وہ بات بتائیں، ان غلط باتیں جو دماغ میں بیٹھ چکی ہیں ان باتوں کو نکالنے کی کوشش کریں۔ محرم کا مہینہ بڑا فضیلت کا مہینہ ہے، محرم الحرام کی 10 تاریخ بڑی فضیلت کی تاریخ ہے، بڑی برکتوں والی تاریخ ہے۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30-31 سال کے بعد پیش آیا ہے، اور شریعت و سنت مکمل ہو گیا حضور کی زندگی کے اندر۔ تو ہم کس کے پابند ہیں؟ شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت کامل و مکمل ہے
نہ کسی چیز کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی چیز میں اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ شریعت میں نہ کوئی بات کا اضافہ ہم کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو ہم گھٹا سکتے ہیں، جو ہے بس ہے۔ اور یہ واقعہ عراق کی سرزمین پر کربلا کے میدان میں آج سے تقریباً 1403 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے نواسے کے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کا، شہادت کا واقعہ، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 30-31 سال کے بعد۔ ہم اس واقعے کے پابند نہیں، ہم شریعت مصطفیٰ کے پابند نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک غزوے میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ کر آپ نے یہ فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ اس واقعے میں دشمنوں نے حضور کے چچا کا مسئلہ کر دیا تھا، یعنی بدن کے سارے ٹکڑے کر دیے تھے، حتیٰ کہ ہندا نے کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی، ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے جو تاریخی الفاظ کہے اس کے ہم پابند ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ امی سید الشہداء، میرے چچا حضرت امیر حمزہ قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا کے شہادت کا دن مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، یہ غم کا دن ہے یا ماتم کرنے کا دن ہے، آپ نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ دشمنوں نے جو میرے چچا کے ساتھ میں سلوک کیا ہے، اور آج میرے چچا کے کان اور آنکھیں کاٹ دی گئی ہیں، قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار میرے چچا میرے حمزہ، ہم سب سے بڑا شہید تو ان کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جس سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور منگل کو 10 تاریخ ہوگی، تو محرم الحرام کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے۔ جیسے محرم الحرام مسجد حرام یعنی قابل احترام مہینہ، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام نیکیوں سے کرنا چاہیے، اطاعت و فرمانبرداری سے کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچتے ہوئے کرنا چاہیے۔ محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی ہمت کرنا چاہیے، اور کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو 9-10 محرم کو یا 10-11 محرم کو 2 دن کوئی بھی ہمارا روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانے میں تھوڑا سا کچھ آدھا دلی سے کام لینا چاہیے، عمدہ سے عمدہ کھانا کھلانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بندہ اپنے آپ کو جس حال میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ پاک سال میں اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں کی جانے والی ساری رسم و رواجات کی چیزیں، خرافات کی چیزیں، بدعات کی چیزیں جس کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہم سب کی اور پورے امت مسلمہ کی اس سے پوری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔